پاکستان جس کے بانی نے کہا تھا کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے، اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ میں پاکستان کے وزیر خارجہ صاحب کو بھی تلاش کرتا رہا اور پاکستان کے سفیر کو بھی دیکھتا رہا، مجھے وہ وہاں پر نہیں ملے۔ اگر وہ وہاں پہنچے ہو تو ہمیں بھی اطلاع دے دیں۔ یہ افسوسناک بات ہے، وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا اس میں۔ یہی تو موقع ہوتے ہیں جب آپ اپنے ملک کی عزت کا اور غیرت کا خیال رکھتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے حالات جیسے بھی ہوں ہم اپنی حمیت اور غیرت کا سودا نہیں کر سکتے۔ لیکن ان میں اتنی جرت نہیں ہوئی۔ انہوں نے تو پہلے ایک بیان جاری کیا تھا، پھر اس بیان سے بھی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وہ تو جب عوامی دباؤ آیا ہے تو انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ اس لیے ہمیں افسوس اور دکھ ہے کہ ہماری مسلم حکومتیں ہماری تمناؤں کا خون کرتی ہیں، ہماری ایمان اور غیرت کو ریپریزنٹ نہیں کرتی ہیں، حق کے راستے میں باطل کا ساتھ دیتے ہیں، امریکہ سے خوف کھاتے ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حکومتیں، یہ جو حکمران طبقہ ہے، یہ امریکہ کی آشیرواد کے سہارے ہی ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ میں دیکھ رہا تھا قطر میں، دوحہ میں، تو مجھے ترکی کے اسپیکر بھی نظر آئے، مجھے اور بہت سارے عمان کے لوگ بھی نظر آئے، مجھے جو قطر کے شیخ تھے وہ اور ان کے والد صاحب بھی، انہوں نے بھرپور طریقے سے نماز جنازہ میں شرکت کی، اور قطر نے بڑی ہمت کا ثبوت دیتے ہوئے، جرت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو سرکاری سطح پر اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی تقریب جو ان کی رسومات تھی اس کو ادا کیا، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہر ملک غلام نہیں ہوتا۔ انٹریکشن اور مفادات کی خاطر اگر بڑی طاقتوں سے بات چیت بھی ہوتی ہے تو غلامی نہیں کی جاتی، اور انہوں نے اس بات کا زندہ ثبوت دیا۔ ہم نے ایران کے آفیشلز کو بھی دیکھا، ہم نے اور بہت سارے ملکوں کو بھی دیکھا، لیکن وہ پاکستان جس کے بانی نے کہا تھا کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے، اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ میں پاکستان کے وزیر خارجہ صاحب کو بھی تلاش کرتا رہا اور پاکستان کے سفیر کو بھی دیکھتا رہا، مجھے وہ وہاں پر نہیں ملے۔ اگر وہ وہاں پہنچے ہو تو ہمیں بھی اطلاع دے دیں۔ یہ افسوسناک بات ہے، وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا اس میں۔ یہی تو موقع ہوتے ہیں جب آپ اپنے ملک کی عزت کا اور غیرت کا خیال رکھتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے حالات جیسے بھی ہوں ہم اپنی حمیت اور غیرت کا سودا نہیں کر سکتے۔ لیکن ان میں اتنی جرت نہیں ہوئی۔ انہوں نے تو پہلے ایک بیان جاری کیا تھا، پھر اس بیان سے بھی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وہ تو جب عوامی دباؤ آیا ہے تو انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ اس لیے ہمیں افسوس اور دکھ ہے کہ ہماری مسلم حکومتیں ہماری تمناؤں کا خون کرتی ہیں، ہماری ایمان اور غیرت کو ریپریزنٹ نہیں کرتی ہیں، حق کے راستے میں باطل کا ساتھ دیتے ہیں، امریکہ سے خوف کھاتے ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حکومتیں، یہ جو حکمران طبقہ ہے، یہ امریکہ کی آشیرواد کے سہارے ہی ہمارے سروں پر مسلط ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو اس کے نتیجے میں ان کی حکومتیں چلی جائیں گی، اور یہ اپنی حکومتوں کے تحفظ کے لیے، اپنی بادشاہتوں کے تحفظ کے لیے امت کا خون کرتے ہیں، اس کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال حکمران کچھ بھی ہو، عوام فلسطین کے ساتھ ہیں، اسماعیل ہانیہ کے ساتھ ہیں، ان کے خاندان کے ساتھ ہیں، ان کے مجاہدوں کے ساتھ ہیں، مسجد اقصی کے ساتھ ہیں، اس کی آزادی کی تحریک کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے لحاظ سے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور جہاں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہوگا وہ بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، جہاں پر اپنے آواز بلند کرنی ہوگی وہ آواز بلند کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اب فلسطین کو بالآخر آزاد ہونا ہے۔ سوال تو امریکہ کے لیے ہے، بڑی طاقتوں کے لیے ہے، اقوام متحدہ کے لیے ہے کہ اگر عالمی عدالت بھی نیتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دے دے اور اسرائیلی فوج کے اس عمل کو جینوسائیڈ قرار دے رہی ہے، تو دنیا میں وہ کون سی طاقت ہے کہ جو اس دہشتگرد کا راستہ روک سکتی ہو؟ بس اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاد ہی راستہ ہے، مزاحمت ہی راستہ ہے،
جد و جہد کے نتیجے میں ہی ہم دہشت گرد اسرائیل اس کا ہاتھ روک سکتے ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے کہ اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا واقعہ، لیکن جیسے ہی اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی خبر آئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ فلسطینیوں میں بجلیاں کون گئی ہیں اور وہ ایک نئے عزم سے ہم کنار ہو گئے ہیں۔ انٹریکشن زیادہ ہے، وہ دونوں لوگ عزم تھا، حوصلہ تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ جب میں ان کے صاحبزادے سے میری ملاقات ہوئی اور اس کا حوصلہ دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ استقامت کی چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں، اور نیتن یاہو کیا، جو بائیڈن کیا، امریکہ کیا، جو بھی طاغوتی قوت ان چٹانوں سے، ان پہاڑوں سے ٹکرائے گی انشاءاللہ خود ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ ان پہاڑوں کا یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ چھوٹے بچے، ان سے ملاقات ہوئی جو اسماعیل ہانیہ شہید کے پوتے تھے، جب ان سے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں، انہوں نے کہا وہ بھی شہید ہو گئے، دادا بھی شہید ہو گئے۔ لیکن اس بچے کا حوصلہ دیکھ کر آپ یقین کریں کہ جو ایمانی حلاوت ہوتی ہے وہ پیدا ہوئی، اور یہ احساس ہوا کہ حق اور سچ کے راستے میں ثابت قدمی ہی اصل چیز ہے۔ نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جب چاہے گا عطا کرے گا، اور یقیناً عطا کرے گا انشاءاللہ۔ فلسطین آزاد ہوگا۔ ہم ان کی بچیوں کے، ان کے بہوؤں کے، ان کے گھر والوں کے جو پیغامات دیکھ رہے ہیں، ایک انچ بھی فلسطینی قوم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 7 اکتوبر کو جو طوفان الاقصی تھا، اس طوفان الاقصی میں عملاً تو حماس نے اسرائیل کو شکست دے دی۔ لوگوں نے یہ کہا کہ حماس نے جو کام کیا اس کے بعد اسرائیل حملہ آور ہوگا اور بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یقیناً یہ نقصان ہو رہا ہے۔ 40,000 کے قریب لوگ تو آفیشلی ان کا ریکارڈ پہ آ گیا ہے کہ شہید ہو گئے، جس میں سے 15,000 سے زائد بچے، 10,000 عورتیں، اور کتنے لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی حماس کی قیادت نے کہا ہمارے پاس آپشن کیا ہے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ سن 48 سے لے کر اب تک ہمیں گھروں سے بے دخل کیا جائے، ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کیا گیا۔ اس وقت بھی ان کی جیلوں میں 9,000 سے زائد لوگ موجود ہیں فلسطینی، اور ہم تماشا دیکھتے رہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس اور کیا آپشن ہے کہ جب ہمیں 14 مئی 1948 کو ایک ساتھ 15,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں گھروں سے بے گھر کیا گیا تھا، پوری دنیا نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ وہ صہیونی جو پوری دنیا میں بستے تھے، برطانیہ نے سازش کر کے انہیں پوری دنیا سے یہاں پر لا کر بٹھا دیا۔ لوگ تماشا دیکھتے رہے، اور لیگ آف نیشن اور بعد میں اقوام متحدہ نے اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا۔ وہ تو سلام ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور اس وقت کی جو بھی مسلم لیڈرشپ تھی دنیا میں، ان کی اکثریت نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور آج بھی پاکستان کی آفیشل پوزیشن یہی ہے کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، اور جو بھی یہ کام کرنے کی سازش کرتا ہے در حقیقت وہ صہیونیوں کا اعلی کار ہوتا ہے۔ لیکن پوری دنیا میں جو لوگ تھے انہوں نے ان صہیونیوں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اس لیے کہ یورپ میں، رشیا میں اور خود امریکہ میں بڑے پیمانے پر لوگ تنگ تھے ان کی سازشوں سے، انہوں نے کہا کہ ان کو ایک جگہ دے دو، ہماری جان چھوٹ جائے گی اور عالم اسلام کے قلب میں بھی ایک ناسور آ جائے گا۔ اور باقی وہ ناسور انہوں نے یہاں پر لا کر بسا دیا، اور جب سے لے کر اب تک 1 لاکھ سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اگر ان شہادتوں کو قبول کر لیا جائے، ان اسیران کو قبول کر لیا جائے، غزہ کو ایک جیل کے طور پر اسرائیل نے بنا دیا، ہر 2-4 سال کے بعد وہ آپریشن کرتے تھے، برباد کر کے رکھ دیا، ملازمت کے مواقع ختم کر دیے، تو پھر اگر حماس یہ کام نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سب کچھ ہی ختم ہو جانا تھا۔ سب سے زیادہ منظم اور خفیہ آپریشن کیا، تماشا دیکھتی رہ گئی اسرائیل کی انٹیلیجنس، ان کے آئرن ڈوم ناکام ہو گئے، ان کی فوج ناکام ہو گئی، امریکہ کی دی ہوئی ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی، اور وہ
اور وہ نقصان پہنچایا کہ اسرائیل کبھی بھی اب ٹھہر نہیں سکے گا. اسے شکست ہو چکی ہے, وہ ہار چکا ہے, اور وہ صرف سویلینز پر بمباری کر رہا ہے. اب وہ صرف سازشوں کے ذریعے سے ٹارگٹ کر سکتا ہے قیادت کو, لیکن وہ کبھی بھی فلسطینیوں پر قابو نہیں پا سکتا. اسماعیل ہانیہ کی شہادت نے فلسطینیوں کو ایک نئے عزم سے ہمکنار کیا ہے, اور ہم پوری پاکستانی قوم کی طرف سے, پوری امت مسلمہ کی طرف سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا قطر میں, دوحہ میں, تو مجھے ترکی کے اسپیکر بھی نظر آئے, مجھے اور بہت سارے عمان کے لوگ بھی نظر آئے, مجھے جو قطر کے شیخ تھے وہ اور ان کے والد صاحب بھی, انہوں نے بھرپور طریقے سے نماز جنازہ میں شرکت کی, اور قطر نے بڑی ہمت کا ثبوت دیتے ہوئے, جرأت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو سرکاری سطح پر اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی تقریب جو ان کی رسومات تھی اس کو ادا کیا, اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہر ملک غلام نہیں ہوتا. انٹریکشن اور مفادات کی خاطر اگر بڑی طاقتوں سے بات چیت بھی ہوتی ہے تو غلامی نہیں کی جاتی, اور انہوں نے اس بات کا زندہ ثبوت دیا. ہم نے ایران کے آفیشلز کو بھی دیکھا, ہم نے اور بہت سارے ملکوں کو بھی دیکھا, لیکن وہ پاکستان جس کے بانی نے کہا تھا کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے, یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے, اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. میں پاکستان کے وزیر خارجہ صاحب کو بھی تلاش کرتا رہا اور پاکستان کے سفیر کو بھی دیکھتا رہا, مجھے وہ وہاں پر نہیں ملے. اگر وہ وہاں پہنچے ہو تو ہمیں بھی اطلاع دے دیں. یہ افسوسناک بات ہے. وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا اس میں. یہی تو موقع ہوتے ہیں جب آپ اپنے ملک کی عزت کا اور غیرت کا خیال رکھتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے حالات جیسے بھی ہوں ہم اپنی حمیت اور غیرت کا سودا نہیں کر سکتے. لیکن ان میں اتنی جرأت نہیں ہوئی. انہوں نے تو پہلے ایک بیان جاری کیا تھا, پھر اس بیان سے بھی پیچھے ہٹ گئے تھے. وہ تو جب عوامی دباؤ آیا ہے تو انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے. اس لیے ہمیں افسوس اور دکھ ہے کہ ہماری مسلم حکومتیں ہماری تمناؤں کا خون کرتی ہیں, ہماری ایمان اور غیرت کو ریپریزنٹ نہیں کرتی ہیں, حق کے راستے میں باطل کا ساتھ دیتے ہیں, امریکہ سے خوف کھاتے ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حکومتیں, یہ جو حکمران طبقہ ہے, یہ امریکہ کی آشیرواد کے سہارے ہی ہمارے سروں پر مسلط ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو اس کے نتیجے میں ان کی حکومتیں چلی جائیں گی, اور یہ اپنی حکومتوں کے تحفظ کے لیے, اپنی بادشاہتوں کے تحفظ کے لیے امت کا خون کرتے ہیں, اس کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں. بہرحال حکمران کچھ بھی ہو, عوام فلسطین کے ساتھ ہیں, اسماعیل ہانیہ کے ساتھ ہیں, ان کے خاندان کے ساتھ ہیں, ان کے مجاہدوں کے ساتھ ہیں, مسجد اقصی کے ساتھ ہیں, اس کی آزادی کی تحریک کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ ہم اپنے لحاظ سے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے, اور جہاں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہوگا وہ بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. جہاں پر اپنے آواز بلند کرنی ہوگی وہ آواز بلند کریں گے, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اب فلسطین کو بالآخر آزاد ہونا ہے. سوال تو امریکہ کے لیے ہے, بڑی طاقتوں کے لیے ہے, اقوام متحدہ کے لیے ہے کہ اگر عالمی عدالت بھی نیتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دے دے اور اسرائیلی فوج کے اس عمل کو جینوسائیڈ قرار دے رہی ہے, تو دنیا میں وہ کون سی طاقت ہے کہ جو اس دہشت گرد کا راستہ روک سکتی ہو. بس اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاد ہی راستہ ہے, مزاحمت ہی راستہ ہے. جد و جہد کے نتیجے میں ہی ہم دہشت گرد اسرائیل اس کا ہاتھ روک سکتے ہیں. ہمیں اپنی اپنی سطح پر اس عظیم جہاد میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اصل بات یہ ہے کہ اگر ان مسلم ممالک میں عوام حق اور سچ کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر, عدل کے نظام کی بنیاد پر ظالموں سے اپنی جان چھڑانے میں, امریکی اعلی کاروں سے, امریکہ کے غلاموں سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں, تو اسرائیل کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ میلی آنکھ سے فلسطین کی طرف دیکھ سکے. پاکستان ایٹمی طاقت ہے, پاکستان کے پاس پروفیشنل آرمی ہے, مسلم دنیا میں 77 لاکھ افواج موجود ہیں, میزائل ٹیکنالوجی ہے, معدنیات ہیں,
पेट्रोलियम है, सब कुछ तो हमारे पास है, लेकिन जो टोला हमारे सरों पर मुसल्लत है, उस टोले के नतीजे में इस्राइल हमारे लोगों को शहीद कर रहा है। पुरअज़्म होकर इस पूरे तबकात जो हमारे सरों पर मुसल्लत है, एक पुरअमन सियासी मुज़ाहिमत करने की जरूरत है। इसलिए मैं इस धरने के शुरका को भी जो यहाँ 9 दिन से मौजूद है खराज अकीदत पेश करता हूँ। और आप एक अजीम फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, जहाँ आप पाकिस्तान के गरीबों, मजलूमों और महंगाई के मारे लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं, वहीं आपने यहाँ इस्माइल हानिया की शहादत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गायबाना नमाज जनाजा अदा की है। आज चूंकि इस्माइल हानिया शहीद नहीं, यह ऐलान किया था चंद दिन पहले कि असीरान का दिन मनाया जाएगा, तो आज हम उसी ऐलान के मुताबिक असीरान का दिन भी मना रहे हैं। और इंशाअल्लाह 5 तारीख को हम कश्मीरियों का मुकदमा भी लड़ेंगे। हम उम्मत का तसव्वुर रखते हैं, लेकिन हम अपने मकामी हालात से भी गाफिल नहीं हो सकते। ये चौमुखी लड़ाई है जो अहले हक को लड़नी है, और इंशाअल्लाह हर महाज पर हम लड़ेंगे।